إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم آواز کم کر رہی ہے من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون۔ تھوڑی سی آواز جو ہے نا وہ زیادہ کریں، زیادہ کم کر دیا آپ نے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے۔ اب چھوڑ دے اس کو۔ اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیو دوستو، گزشتہ خطبہ جمعہ سے آپ صحابہ کرام کے فضائل سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور جن ہستیوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کرتے ہیں، دین اسلام کے اندر ان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی غلطیوں کی، تو ان کی خطائیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کا حصہ ہے کہ ان سے بشری لغزشیں ہوئیں اور آسمان سے
ان کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے احکام نازل ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ جماعت ہے کہ جن کی تربیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، اور جن کی تعلیم اور رہنمائی اور ان کے لیے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارے ہیں، اور ان کا ایمان اور عمل جو ہے وہ اتنا معیاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا پسندیدہ ہے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار حق مقرر کر دیا ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو انداز جو ہے وہ صحابہ کرام جیسا ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ صحابہ کرام کے رستے پر چلتے ہوئے ان کے انداز سے دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین و انصار کی راہ پر چلنے والے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ آج میں قرآن مجید سے 3 واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں کتنا درجہ اور مقام ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عامت المسلمین سے بھی اور آپ سے بھی، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، جس کے بارے میں شک کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، ایک طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں جو تاریخ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب بعض لوگ وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتے، وہ اخباری تراشوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دین اسلام جو ہے وہ دلیل و برہان کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں ہم وہ کتابیں بھی نہیں مانتے جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں۔ تورات آسمان سے اتری ہے، زبور آسمان سے اتری ہے، انجیل آسمان سے اتری ہے۔ آپ اپنے ایمان سے، ضمیر سے، دل سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا قرآن مجید کے مقابلہ میں جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان کو قبول کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ تو جب قرآن مجید کے مقابلہ میں دیگر آسمانی جو کتابیں قبول نہیں ہو سکتی، تو قرآن مجید کے مقابلہ میں جو تاریخ کی باتیں ہیں وہ کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اب تاریخ جو ہے وہ کیا نقشہ کھینچتی ہے؟ تاریخ یہ نقشہ کھینچتی ہے کہ صحابہ کرام آپس میں اقتدار کے لیے لڑتے تھے، عورتوں کے لیے لڑتے تھے، وہ نعوذ باللہ جنسی وحشی تھے، استغفر اللہ العظیم، وہ مال کے لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو بھی نبی پاک کے ساتھ ہے،
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم ہیں، وہ کافروں پر سخت ہیں، ان کی پیشانیوں پر جو نشانات ہیں وہ سجدوں کی وجہ سے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن مجید فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ نبی علیہ السلام کی جماعت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو فٹ کر دیا ہے، ان کی سرشت کے اندر رکھ دیا ایمان، ان کی جو چپ ہے اس کے اندر اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے، فٹ کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ قرآن مجید پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک صحابہ کرام کے ایمان بہت بہترین، بہت اعلیٰ انسان ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا پکے سچے مومن، ہدایت یافتہ، بے مثل اور بے مثال انسانوں کی جماعت۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے کیسی محبت کی ہے۔ نبی علیہ السلام کو سواریاں، جو اچھی سواریاں تھیں، اچھے اونٹ، گھوڑے، طاقتور، بھاگنے والے، خوبصورت، ان سے بڑی محبت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے اچھی سواریاں رکھو، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں دنیا میں انسان کے خوش بخت ہونے کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا اچھی سواری جو ہے یہ دنیا میں انسان کے خوش بخت سعادت مند ہونے کی علامت ہے۔ دوسری بیوی ہے، تیسری بڑا گھر ہے، اور چوتھی جو ہے وہ اچھا ہمسایہ ہے۔ ان 4 باتوں کے اندر نبی علیہ السلام نے انسان کی زندگی کو پرو کے رکھ دیا ہے۔ ان میں سے ایک بھی بگڑ جائے، ایک میں بگاڑ آ جائے، انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھا، بہت با کمال، بہترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی لے لو۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے، گزشتہ سال بھی میں نے اس بات کو بیان کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے لباس پر جیب نہیں تھی، نہ قمیض پر، نہ کوئی تہمند کے ساتھ پوٹلی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کون سا لباس پہنا ہے؟ قمیض اور تہمد۔ سلوار جو ہے اس کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک بڑا اچھا کپڑا آیا، نبی علیہ السلام کی سلوار آپ کے ماپ کے مطابق بنوائی گئی، لیکن اللہ کی شان کہ نبی علیہ السلام سلوار کو پہنے بغیر ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ جو پاکستانیوں کا لباس ہے یہ سنت کے قریب ترین لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پیسے
مدینہ جا کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتفاق کر لیا، سودا ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چلتے ہوئے مدینہ آئے۔ جب مدینہ کی آبادی آئی، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے دو قومیں انتہائی دشمن اور مخالف ہیں، ایک بتوں کے پجاری اور دوسرے یہودی۔ وہ بڑا خبیث نکلا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے نبی نے میرا جو گھوڑا ہے، سواری ہے، یہ مجھ سے چھین لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بڑی سادگی سے کہا کہ میں نے تو خریدی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور پھر جمع ہوتے گئے، وہ کہے چھینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے کہ میں نے تو خریدی ہے۔ آپ حاکم مدینہ تھے، صحابہ کرام کو کہتے اس یہودی کو قتل کر دیتے، گرفتار کر لیتے، لیکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں نے تم سے خریدی ہے یہ سواری۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ کہنے لگا اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کر دے، میں جھوٹا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے خزیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹا نہیں دیا وہ آج نیت کرے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس عظیم مجاہد صحابی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھوں۔ خزیمہ فوراً آگے بڑھے، فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گھوڑا، یہ سواری تجھ سے خریدی ہے۔ ذلیل و رسوا ہو گیا یہودی، سب چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کوئی اس کو شاباش نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا خزیمہ سے، یہ سچوں کا سردار نبی ہے، سچائی پر امت کی تربیت کی ہے، الصادق الامین ہے ان کا وصف۔ کہا خزیمہ جب میں نے سواری خریدی تو ادھر نہیں تھا، خریدی ہے پر تو ادھر نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم ہے ہم نے آپ کو نبی رسول مانا ہے، آپ کی سچی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرات اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اور وابستگی کی۔ اور آپ دیکھیے پہلا واقعہ، صحابہ کرام کے فضائل میں درجات ہیں، خلفائے راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں، عشرہ مبشرہ، پھر بدری صحابہ، پھر غزوہ خندق 5 ہجری تک مسلمان ہونے والے صحابہ، پھر فتح مکہ تک مسلمان ہونے والے صحابہ، یہ درجات ہیں ان کے۔ اور آپ ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درجات ہیں، لیکن صحابی ہونا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، دیکھنا شرط نہیں ہے، اگر دیکھنے کی شرط لگائی جائے تو جو نبینا صحابی ہے وہ صحابہ کی صف سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح جس کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، بچہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا، گٹی دی ہے، اس کو دیکھا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں شامل ہے، یہ بھی صحابہ کرام میں شامل ہے، بچے بھی نبینا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت پانے والا، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ ہر صحابی عادل ہے، جنتی ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں پر تنقید ہو سکتی ہے، جرح ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، ان پر تنقید کی اجازت نہیں ہے، باوجود کہ ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں مثال دی تھی
کہ جس طرح ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے، ہم دونوں میں سے کسی کی توہین نہیں کر سکتے، کسی کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے، اولاد میں سے کوئی اپنے باپ کو فاسق نہیں کہہ سکتا۔ حضرات اسی طرح دنیا کے اندر صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جن کی توہین کی اجازت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو آدھی مٹھی جو کی میرے صحابی نے جو اللہ کی راہ میں دی ہے کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنا ان کا درجہ ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی شخص خواہ کتنی عبادت کر لے، عابد و زاہد ہو، جس بندے نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت اور رفاقت پائی ہے، اللہ کی قسم ہے کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین سے بڑے سارے لوگوں نے سوال کیا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز یا فلاں فلاں محدث یا فلاں امام جو بڑے نیک پارسا متقی بڑے عالم، وہ فلاں صحابی سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا سوال کرتا ہے، عہد نبوی میں صحابہ کرام کے گھوڑوں کی نتنوں میں جو خاک ہے، بعد میں آنے والا کوئی بندہ اس نتنوں میں خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تم صحابہ کرام کے برابری کی بات کرتے ہو، عہد نبوی کے صحابہ کرام کے جو گھوڑے تھے ان کے نتنوں کی خاک جو ہے اس کے برابر بات کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ حضرات گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ دین اسلام کی ہوا کو نکالنے کے لیے، مسخ کرنے کے لیے، تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے سب سے اربا پہلا جو ہے وہ کیا ہے، جی صحابہ کرام انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور پھر یہاں سے ان پر تنقید اور توہین، اور پھر رفتہ رفتہ توحید بھی، قرآن بھی، سنت بھی، سب کچھ ہی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ وہ انسان ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی تذلیل اور توہین اور ان کو فاسق اور فاجر اور کافر نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیں۔ حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کی قیادت کر رہے تھے، امیر المومنین۔ ایک بوڑھی عورت جس نے لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی، اس نے اشارہ کیا۔ وہ بوڑھی عورت جو ہے، اس نے جب امیر المومنین کو اشارہ کیا، حضرت عمر فوراً اپنے گھوڑے سے، سواری سے اترے اور ویسے ہی جھک کر اس کی بات سننا شروع کر دی۔ دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، یہ اس بڑھیا کی بات سن رہے ہیں، لشکر میں بڑی بے چینی ہے۔ جلیل القدر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں، حضرت کو واپس آنا چاہیے، چلنا چاہیے، لیکن ان ساری باتوں کی پرواہ کیے بغیر امیر المومنین اس بوڑھی عورت کی بات سن رہے ہیں۔ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اہل تشیع سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ منبر جو ہے یہ قرآن کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہے، قرآن کا پیغام آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آپ لوگ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اور دیگر جلیل القدر صحابہ کے بارے میں باتیں بناتے ہو، بناوٹی باتیں بناتے ہو، کرتے نہیں، بناتے ہو۔ اللہ کے لیے سوچنا کہ ایک صحابی ہونے کے علاوہ جس کے پاس کوئی شرف نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، خامد نے غصے میں کہا کہ جا تو میری ماں ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آ گئی، آدھی رات کا وقت ہے، دروازے پر اس نے دستک دی، کون ہے؟ خولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی، میرے خامند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ فرمایا لا اجد لک فی کتاب اللہ، تیرے مسئلے کا جواب اللہ کی شریعت میں ابھی نہیں ہے۔ اس نے نا نبی علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، آپ کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کنبہ، قبیلہ، برادری، علاقہ، اب خامند نے مجھے ماں کہہ دیا، میں کدھر جاؤں؟ وہ نبی علیہ السلام کا گھر آپ کو پتہ ہے مسجد کے ساتھ تھا، وہ آپ کے دروازے سے رب کے گھر کے دروازے پر آ گئی، مسجد میں آ گئی۔ اللہ کو کہنا اس نے شروع کر دی، یا اللہ دیکھ تیرے نبی نے مجھے جواب دے دیا۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ دیکھو کتنا درجہ ہے صحابہ کرام کا، اور کوئی نبی سے جھگڑا کرے گردنیں اتر جاتی ہے، فتوے لگتے ہیں کافر ہونے کے، اور یہ دیکھو فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لیا ہے عورت آپ سے اے میرے پیارے نبی جھگڑا کر رہی تھی، اور اس نے شکایت کس کو لگائی ہے؟ اللہ کو۔ وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی جو بحث تھی نا، وہ نبی علیہ السلام سے کہتی کہ مجھے جواب دے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے آسمان سے ابھی اس کا جواب ملا ہی نہیں، میں تجھے کیا جواب دوں؟ لا اجد لک فی کتاب اللہ۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی بحث جو ہے وہ سن رہا ہے۔ حضرت عمر نے پھر کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے یہ وہ عورت ہے جس کے لیے میں کھڑا ہوں، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے لیے رب نے اپنے پیغمبر کو بستر پر لیٹنے نہیں دیا، بیٹھنے نہیں دیا۔ فرمایا اٹھ، الٹے قدموں جا کر اس بندی کو میرا قرآن سنا کر آئے۔ اللہ نے اس کے سوال کا جواب آسمان سے اسی وقت نازل کر دیا۔ یہ ایک عام صحابیہ ہے، ان لوگوں کو بڑے بڑے عظیم المرتبت لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ڈر نہیں آتا۔ حضرات دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، ان کی شان میں بھی کوئی آیت و حدیث نہیں ہے۔ آپ آئندہ خطبات میں صحابہ کرام کی شان میں آیات جو آئی ہیں وہ بھی سنیں گے، احادیث بھی سنیں گے۔ جیسے یہ عورت ایک صحابیہ ہے، ایسے ہی ایک صحابی ہے۔ ہوا کیا، جو چودھری بندے تھے، سردار وڈیرے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، بیچ میں کوئی نہ آئے، کوئی آپ کا صحابی نہ بیٹھے بیچ میں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے پیارے نبی حریص ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ آپ لوگوں نے نہیں آنا، ان سے میٹنگ ہونی ہے، ان کی باتیں میں نے سننی ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، تو تم بیچ میں نہ آنا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم سنا، اس کی پابندی۔ اب یہ جو درویش تھا نا، اس کا نام ہے عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نبینا تھے، آنکھوں سے نبینا تھے، لیکن محبت کیسی اللہ کے نبی سے کرتے تھے۔ فرماتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے، میں پیارے نبی کی بدن کی خوشبو رستوں سے سونگھ کر آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا۔
وہ گھروں نکلے، گھر سے نکلے تو خوشبو آئی نبی علیہ السلام کی، اس خوشبو پر چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 وہ جو مجلس تھی نا اس مجلس کے اندر پہنچ گئے۔ حضرات دل کو دہلا دینے والی بات ہے، ذرا توجہ کرنا کیسے یہ لوگ باتیں بنا لیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر تیوڑی آئی، صرف ناگواری، منہ سے کوئی بات نہیں کی۔ کیا ہوا ہے؟ ایک عورت کے لیے پوری صورت مجادلہ اللہ نے نازل کی ہے، خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پوری صورت۔ حضرات یہ دوسرا بندہ عام صحابی ہے، پوری صورت اللہ نے نبی پر نازل کر دی۔ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ خبردار، ان کا انتخاب میں نے کیا ہے، آپ کے رب نے کیا ہے۔ اے میرے پیارے نبی، ان کے لیے آپ کے ماتھے پر تیوڑی بھی آپ کے رب کو گوارا نہیں ہے۔ حضرات یہ صحابہ کرام ہیں۔ میں نے کہا تھا میں نے 3 واقعے قرآن سے سنانے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے جی بخاری کی بات کی ہے اور مسلم کی بات کی ہے۔ اگر تم اس بات کا اظہار و اقرار کرتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو میں نے قرآن کی بات کی ہے۔ اب آ جائیے، ہمارے ہاں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے اور چلو یار چھڈو پر آئے، بچہ ہے، پھر کیے بچے نے پیچھے لگ کے لڑ پئے ہو تسی، پھر کیے چھڈو۔ اور میرا رب، ہمارا رب، ہم سب کا رب صحابہ کرام کے بچوں کے بارے میں بھی بڑا غیرت والا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو صحابی بچہ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی زبان درازی کرے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ اچھا جی کیا ہوا؟ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، مہاجرین اور انصار کے اندر نہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، قومیت ذرا بھڑک اٹھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان چیزوں کو چھوڑو، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آپ نے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ عبداللہ بن ابی جو ہے رئیس المنافقین، اس نے کہا کہ ہم عزت والے جا کر نا ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ ان کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے تو پھر پوری ٹیپ ہوتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے تھے، 10 سال کے، اتنے سے چھوٹے سے۔ انہوں نے ساری بات سنی، ساری بات سن کر من و ان آ کر اللہ کے نبی کو بتا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کو طلب کر لیا، آ جا۔ اچھا جب وہ آیا نا، اس نے کہا تاللہ باللہ واللہ صدقے واری قربان، میں نے تو یہ بات کی نہیں ہے۔ قسمیں بڑی اٹھائیں، بڑے پر اعتماد لہجے میں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا موقف رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چل جا تو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ دیا، مجھے بلا لیا، آ جا بھائی تو۔ جب میں آیا تو مجھے ڈانٹا، اتنا ڈانٹا، میری حالت یہ ہو گئی کہ کاش آج سے پہلے میں پیدا ہوا ہی نہ ہوتا، مجھے اللہ کے نبی نے جھاڑ دیا۔ بچہ، اچھا بچہ سچا بھی ہو اور ڈانٹ پڑ جائے پھر کیا جذبات ہوتے ہیں، آپ بخوبی ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ ہمارے والدین سے اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ انسان سچا بھی ہو اور پھر جو ہے وہ ڈانٹ پڑ جائے یا چترول ہو جائے۔ اب بچہ ہے، بات آئی گئی ہو گئی ہے، بچہ ہے، آپ ذرا غور کریں۔
میں نے ایک خطبہ جمعہ میں کہا آج کا خطبہ جمعہ یہ اہل تشیع کے لیے ہمارا محبت کا پیغام ہے، اللہ کے لیے سننا۔ بچہ ہے، بات آئی گئی ہو گئی، اللہ نے پوری صورت بچے کی تائید میں نازل کر دی۔ المنافقون یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ حضرات صحابہ کرام کی عزت و شرف، ان کے کمالات کے کیا کہنے، اللہ نے صحابہ بچہ جو ہے اس پر بھی جھوٹ کا داغ نہیں چھوڑا تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ ان بچوں پر بھی انگلی نہ اٹھا سکیں۔ پوری صورت اما خولہ کے لیے آئی، پوری صورت عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے آئی، پوری صورت جو ہے وہ زید بن ارقم بچے کے لیے آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی یہ 3 صورتیں ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا صحابہ کرام کا درجہ کیا۔ باپ بروں کا آئی جی ہے، سردار ہے منافقوں کا، اور بیٹا جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، مدینہ میں داخل ہونے لگے، عبداللہ کا بیٹا کھڑا ہو گیا، باپ آیا تلوار سونت لی، کہا کہ اونچی آواز کے ساتھ میں ذلیل و محمد عزت والے ہیں، پھر مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، وگرنہ میں تلوار کے ساتھ کاٹ کے رکھ دوں۔ یہ دیکھیں صحابہ کرام کیسی عظیم ہستیاں تھیں، باپ کی بھی پرواہ نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کی عزت کے بارے میں کسی کی جرت نہیں کو بات کرے۔ اچھا اس نے کہا کہ میں ذلیل ہوں، نبی پاک عزت والے، کہا اور اونچی آواز سے کہہ۔ دنیا نے سنا کہ جو مخلص ہے وہ کیا کر رہا ہے اور جو منافق ہے موذی ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہم نے انہی کے رستے پہ چلنا ہے۔ آپ لوگ گالیاں دیں گے، ہم وفائیں دکھائیں گے، قرآن سنائیں گے آپ کو کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ نبی علیہ السلام آپ فرمایا میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے گالیاں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو ہم بھی صحابہ کرام کے رستے پر چلنے والے ہیں اور ہم بھی محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارا دین، ہماری سند صحابہ کرام کی جماعت سے ہے، ان کے بغیر نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ان کی محبت پر، موت دے تو ان کی محبت پر موت نصیب۔